والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أولادي الصالحون لله والطالحون لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت استاذ العلماء فقیہ وقت حضرت مولانا و مفتی نعمت اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ، علماء کرام اور سامعین اعزام، میں اور وضاحت سے کہہ دوں، حضرت مفتی صاحب مفتی نعمت اللہ صاحب قاسمی میرے بڑے ہی مشفق استاد ہیں. میں نے ان سے جامعہ رحمانی منگیر میں حدودی جو فقہ کی مسئلے مسائل کی کتاب ہے، وہ کتاب میں نے ان سے پڑھی. اس لیے یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج میں آپ حضرات کے ساتھ ساتھ ان کی صحبت میں یہاں موجود ہوں. اللہ تعالی اسے قبول فرمائے. بزرگوں، یہ 2 روزہ اجلاس دستار بندی حضرت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل سجادہ نشین خانقاہ رحمانی دامت برکاتہم کے زیر صدارت یہ 2 روزہ اجلاس چل رہا ہے اور کل تک چلے گا انشاءاللہ. حضرت مولانا احمد ولی فیصل، میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا ان کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کرو. بزرگوں، ہمارے جو علماء کرام موجود ہیں یہ تو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں خانوادہ رحمانی یعنی حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ سے لے کر اب تک حضرت مولانا احمد ولی دامت برکاتہم تک یہ جو خاندان ہے جن کو خانوادہ رحمانی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا
یہ خاندان نبوت سے اس خاندان کا تعلق ہے۔ یہ خانوادہ اپنی تمام خصوصیت کے ساتھ، اپنے تمام کمالات کے ساتھ خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے اس خاندان کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ یہ خاندان، ان کے آباء و اجداد عراق سے چل کر ملتان آئے اور پھر ملتان سے ہندوستان آئے۔ ہندوستان آنے والے اس خاندان کے چمکتے ستارے، رشد و ہدایت کے ستارے شاہ ابو بکر یہ ہندوستان آئے، اور ہندوستان میں مظفر نگر ضلع قصبہ کھتولی میں ایک گاؤں ہے شیخ پورہ، وہاں یہ خاندان آیا۔ بزرگوں یاد رکھیے گا، کافی عرصے تک یہ خاندان وہیں کھتولی شیخ پورہ گاؤں، اور قریب میں دوسرا گاؤں تھا محی الدین نگر، وہاں بھی منتقل ہوئے۔ یہاں یہ لوگ کافی سالوں تک رہے۔ پھر اس خاندان کے ایک بڑے ولی شاہ غلام مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ وہ کانپور آئے۔ کانپور میں اپنی خانقاہ قائم کی، اور پھر وہیں شاہ غوث علی جو مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کے دادا تھے، وہیں وہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اور کانپور کی خانقاہ کے سجادہ نشین قرار دیے گئے۔ اور کانپور میں پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کی وہیں پیدائش ہوئی، وہیں تعلیم ہوئی، بڑھے، جوان ہوئے، اور پھر اعلیٰ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے مرید ہوئے۔ بزرگوں یاد رکھیے، اب آپ سنیے اس خاندان کی خدمات کو۔ یہ وہ زمانہ تھا جو عیسائیت کی دعوت تبلیغ زور پر تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ نئے نئے دین میں فتنے پیدا ہو رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جھوٹی نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نے ان چیزوں کے خاتمہ کے لیے اپنے عظیم بندوں کو پیدا فرمایا اور کھڑا کر دیا، جن میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، اور دیگر ہمارے اکابر۔ انہی میں سر فہرست حضرت مولانا محمد علی منگیری
رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کھڑا کیا. کانپور میں رہتے ہوئے رد عیسائیت میں زبردست محنت کی کہ اس وقت عیسائیت کی جو اصل دعوت تھی، جو اصل محنت تھی، ان کی جو تبلیغ تھی، جو لاوارث بچے تھے، جو یتیم بچے تھے، انہیں پکڑتے اور انہیں عیسائی بنانے کی کوشش کرتے تھے. مولانا منگری رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ اس کے رد میں، اس کی تردید میں کانپور میں ایک یتیم خانہ قائم کیا اور اس طرح کے بچوں کو وہاں ڈالا تاکہ ان کی تعلیم اور تربیت بہتر ہو اور وہ عیسائی بننے سے بچ جائے. اسی طریقے سے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ. اس رد قادیانیت میں غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا، اس کی تردید میں بہت بڑا کام کیا، سب لوگ جانتے ہیں. بہرحال یہ کام چل رہا تھا کہ پیر و مرشد کے حکم سے منگیر آیا، یہاں محنت کی، قادیانیت کے خلاف خانقاہ قائم کی اور پھر یہاں ادارہ جامع رحمانی قائم کیا اور پھر بیت ارشاد کا سلسلہ چلا. تقریباً 4 لاکھ مرید ان کے ہاتھوں کو، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. ان کے بعد حضرت امیر شریعت رابع حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے. حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم جو کچھ بھی کہیں گے وہ کم ہوگا. ہمارے استاذ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ تقریباً نصف صدی تک انہوں نے دینی، ملی، اصلاحی کام کیا ہے اور دین کے تحفظ کے لیے، مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے لیے جو انہوں نے کام کیا، اللہ نے جو ان سے کام لیا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو قائم کر کے تحفظ کر دیا، دین کی حفاظت کر دی انہوں نے. یہ بہت بڑا کام اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں لیا. اور بزرگوں یاد ہوگا جو بوڑھے پرانے ہیں انہیں کہ ایک وقت وہ بھی آیا جو ایمرجنسی کا زمانہ تھا. اس زمانے میں لوگوں کو ہمت نہیں تھی حکومت کے خلاف بولنے کی، جبری نسبندی کی جا رہی تھی، اظہار حق پہ پابندی تھی، بڑے بڑے علماء خاموش تھے. لیکن قربان جائیے حضرت امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ پہ کہ انہوں نے حکومت کے خلاف آواز کو بلند کیا اور پھر پرچے نکالے، کتابیں لکھی اور حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے. پھر آہستہ آہستہ دوسرے لوگ بھی ساتھ ہوئے. حضرت مولانا شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ جو اس وقت مدینہ منورہ میں تھے، جب انہیں خبر لگی کہ آواز اٹھانے والے حکومت کے خلاف تنہا مولانا منت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں، تو وہاں سے انہوں نے خط لکھا اور خط کا مضمون یہ تھا کہ آپ اور ہندوستان کے علماء کے لیے کفارہ بن گئے ہیں. اگر یہ قدم نہیں اٹھاتے، اگر آپ یہ آواز بلند نہیں کرتے تو بہت ممکن ہے کہ ہندوستان کے علماء کی گرفت اللہ کی طرف سے ہو جاتی. پھر ان کے بعد ان کے جانشین حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمت اللہ علیہ امیر شریعت صاحب، اللہ پاک نے بڑے بڑے خدمات ان سے دیے. ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ پورا ارریہ، کشن گنج، پورنیہ کے لوگوں کو حکومت نے بنگلہ دیشی قرار دے دیا کہ یہ گھسپیٹی ہے. لیکن قربان جائیے اس ذات پہ کہ ارریہ کی سرزمین میں، وہاں کے میدان میں انہوں نے جو 2.5 گھنٹہ تقریر حکومت کے خلاف انہوں نے کی ہے، جو آواز بلند کی ہے اور حکومت کے ایوانوں سے ان کی آواز جب پکڑائی ہے تو یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا. مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا گیا.
حضرت مولانا ولی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جامع رحمانی کی سرزمین پہ ناموس مدارس اسلامیہ کانفرنس قائم کر کے اس کو بھی ختم کر دیا۔ یہ چند مثالیں ہیں بزرگوں، اب وہ بھی ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اب ان کے فرزند ارجمند، ان کے سچے جانشین حضرت مولانا احمد ولی فیصل امیر شریعت سامن دامت برکاتہم، اب وہ امیر شریعت ہمارے ہیں اور جامع رحمانی خانقاہ رحمانی کے سرپرست اور جانشین ہیں۔ بزرگوں یاد رکھیے، آپ یقین کیجئے، میری باتوں کا یقین کیجئے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں صبح بھی دیکھتا ہوں، شام بھی دیکھتا ہوں، اور جب موقع ہوتا تب دیکھتا ہوں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، ان کی باتوں کو سنتا ہوں، ان کے درد کو دیکھتا ہوں، ان کی تڑپ کو میں دیکھتا ہوں۔ خدا کی قسم ان کے اندر وہ تڑپ ہے جو تڑپ ہم نے مولانا محمد علی منگیری کی سیرت میں دیکھا ہے۔ مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو الحمدللہ میں نے متعدد بار پڑھا ہے۔ جو ان میں درد تھا، جو ان میں تڑپ تھی، جو ان میں فکر تھی، خدا کی قسم وہ فکر ان کے اندر موجود ہے۔ مولانا منت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جن کے اندر جرأت تھی، بے باکی تھی، وہ جرأت ان کے اندر موجود ہے۔ آپ جرأت کی ایک مثال ان کی سنیے۔ آدمی کا شخصیت کا اندازہ بچپن سے ہی ہو جاتا ہے۔ جب حضرت مولانا احمد ولی فیصل چھوٹے تھے اور ان کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر حامد ولی فیصل، یہ دونوں بھائی منگیر کے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اسکول کے ایک ماسٹر نے کہہ دیا کہ مسلمان کے بچے بڑے گندے ہوتے ہیں، مسلمان کے بچے بڑے گندے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں چھوٹے تھے، اس بات کا سننا تھا کہ اسکول سے نکل گئے اور سیدھے خانقاہ نہیں آئے، اپنے دادا جان کے پاس نہیں آئے، مولانا منت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نہیں آئے، مولانا ولی رحمانی صاحب کے پاس نہیں آئے، ابا جان کے پاس سیدھے ڈی ایم کے آفس دفتر پہنچ گئے دونوں بھائی۔ وہاں جا کے کہا کہ ہم کو ڈی ایم سے ملنا ہے۔ اب لوگ حیران کہ دونوں چھوٹے بچے یہ ڈی ایم سے کیوں ملیں گے بھائی؟ کہا جا کے کہو بھائی، خبر دی گئی کہ دو بچے آئے ہوئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا بلواؤ، گئے دونوں۔ کیا بات ہے بیٹے؟ دونوں بھائیوں نے کہا یہ بتائیے ڈی ایم صاحب، کیا مسلمان کے بچے گندے ہوتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کس نے کہا؟ کہ فلاں اسکول کے فلاں ٹیچر نے یہ بات کہی ہے۔ پھر کیا بات تھی؟ ڈی ایم خود وہاں سے اٹھا، بلوایا نہیں، وہاں سے اٹھا اور سیدھا اسکول پہنچا اور کہا کون ہے وہ ٹیچر جس نے یہ بات کہی ہے؟ کہیے۔ اب تو اس کی حالت خراب، کانپنے لگا، معافی مانگی اس نے، کہا سب کے سامنے معافی مانگی۔ بزرگوں یہ کون سی بات؟ اپنے دادا جان کے پاس جا سکتے تھے، وہاں شکایت کر سکتے تھے، اپنے والد ماجد کے پاس جا سکتے تھے، پہلے وہاں شکایت کر سکتے تھے، لیکن نہیں، سیدھا ڈی ایم کے آفس چلے گئے۔ یہ ان میں جرأت تھی، یہ ان میں بے باکی تھی، یہ ان میں دینی غیرت تھی۔ یہ تو بچپن کی بات ہے۔ حضرت مولانا احمد ولی فیصل کا ایک لمبا زمانہ امریکہ میں گزرا ہے اور آج بھی امریکہ جاتے رہتے ہیں۔ امریکہ کی دنیا، یورپ کی دنیا کو ہر کوئی جانتا ہے، وہ شرابوں کی دنیا ہے۔ ایک بہت بڑی میٹنگ تھی امریکہ میں، جہاں بڑے بڑے کریم لوگوں کو بلایا گیا تھا مشورے کے لیے۔ اس میں ان کو بھی دعوت تھی، مولانا احمد ولی فیصل کو، ان کو بھی جانا تھا۔
جب وہاں گئے تو دیکھا کہ وہاں ٹیبل پہ شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، الٹے پیر واپس ہو گئے۔ اب جو لوگ وہاں تھے میزبان وہ حیران و پریشان کہ یہ آئے اور پھر واپس ہو گئے، پیچھے دوڑے، کیا بات ہے، کیوں واپس ہو گئے؟ کہا ہم ایسی مجلس میں نہیں بیٹھتے، ہم ایسی جگہ نہیں آتے جہاں شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جہاں شراب نوشی ہوتی ہے، انہیں ہٹاؤ تو ہم یہاں بیٹھیں گے، اس سورہ میں ہم شریک ہوں گے، اگر نہیں ہٹاتے ہو ہم چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جہاں امریکہ کے کریم موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں ان کو دعوت دی گئی ہے، مہمان خصوصی کے طور پر ان کو بلایا گیا ہے، لیکن شراب کی بوتل دیکھ کر کے واپس ہو گئے، دینی حمیت کا اظہار فرمایا، دینی غیرت کا اظہار۔ یہ ہے ان کے اندر دینی حمیت۔ اور بزرگوں، میں تو یہ کہتا ہوں، یاد رکھیے گا آپ حضرات، یہ سمجھیے اس بات کو، آبا و اجداد کی نسبتیں، آبا و اجداد کی نسبتیں مولانا احمد ولی فیصل میں منتقل ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ تو بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سچی بات یہ ہے کہ نسبتیں منتقل ہو گئی ہیں۔ آپ کو جو بات میں سنانے جا رہا ہوں، یہ چشم دید بات میں کہہ رہا ہوں، خود میں چشم دید گواہ ہوں۔ میں اس موقع سے موجود تھا جب دستار باندھی گئی اور حضرت امیر شریعت آسام کے جب اپنے روم میں آئے تو میں بھی ملاقات کے لیے گیا۔ بزرگ آدمی ہیں، معمر ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آسام کے امیر شریعت۔ تو انہوں نے یہ کہا، میں موجود ہوں وہاں پہ، کہ ان کے اندر بھی ان کے آبا و اجداد کی نسبت منتقل ہو گئی۔ تو اس بات کو سنتے ہی میں نے کہا کہ حضور یہ بات تو ویسی ہی ہو گئی کہ جیسے حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب سجادہ نشین بنایا گیا اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب خبر لگی تو انہوں نے کچھ دنوں کے بعد یہ کہا کہ میں سنا کرتا تھا، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں لکھنؤ والے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سنا کرتا تھا کہ نسبتیں منتقل ہوتی ہیں، لیکن میں نے ولی میاں میں نسبت منتقل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں رحمت اللہ علیہ۔ میں نے اس بات کو دوہرا دیا کہ حضرت جو بات انہوں نے کہی تھی حضرت رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں، وہی بات آپ موجودہ حضرت امیر شریعت کے بارے میں کہہ رہے۔ واقعہ یہی ہے بزرگوں، خدا کی قسم میں رات دن دیکھتا ہوں ان کے آبا و اجداد میں شاہ غلام غوث گزرے ہیں، ان میں تواضع تھی، عاجزی تھی، اور ان کی ولایت کی تصدیق اعلیٰ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے بھی کی ہے۔ وہ سنجیدگی، وہ تواضع اور وہ عاجزی، وہ انکساری حضرت مولانا احمد ولی صاحب میں موجود ہے۔ میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھا ہوں کہ طلبہ ہوتے ہیں، چپل کسی نے ادھر رکھ دی، کسی نے ادھر رکھ دی، کسی نے ٹیڑھا کر کے رکھ دیا، اپنے ہاتھوں سے طلبہ کی چپلوں کو سیدھا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے۔ طلبہ دسترخوان میں جب کھاتے ہیں تو وہ کچی روٹی کے بہانے سے اچھی روٹی بھی ڈال دیا کرتے ہیں۔ طلبہ تو طلبہ ہوتے ہیں، وہ تو بچے ہیں، نادان ہیں، جب انہیں خبر لگی تو دسترخوان پہ آ گئے اور بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کے پھینکے ہوئے لقمے کو یہ اپنے منہ میں ڈالنے لگے تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ اسے کھانا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اور یہ بھی دیکھا میں نے کہ ایک دفعہ اپنے ہاتھوں سے جھاڑو کو پکڑا اور برآمدے میں جھاڑو لگا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو مولانا محمد علی منگیری کے پوتا ہے، جو مولانا منت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پوتا ہے،
مولانا منگیری کے پڑپوتا ہے، مولا ولی رحمانی کے صاحبزادے ہیں، ان میں صاحبزادگی ہونی چاہیے، ان میں ان کا ذہن، ان کی سوچ کچھ وہ ہونی چاہیے جو اوروں کی ہوتی ہے، لیکن نہیں بزرگوں، بالکل نہیں، عاجزی ہے ان کی ساری۔ اور آگے چلیے، جہاں تک بات علم کی ہے، یہ دنیاوی علوم کے تو ماہر ہے ہی ہیں، دنیاوی علوم کے بڑے ماہر دینی علوم میں بھی مہارت رکھتے ہیں، دینی علوم کے اندر بھی۔ اس کی ایک بڑی دلیل وہاں جامعہ رحمانی میں قائم دارالحکمت ایک شعبہ ہے، جہاں 10 سال کے بچوں کو حفظ کے لیے رکھا جاتا ہے، اور وہاں حفظ کے ساتھ ساتھ عربی بھی سکھائی جاتی ہے۔ دارالحکمت میں یہ شعبہ بڑا کامیاب ہے، بہت کامیاب ہے، الحمدللہ۔ یہ شعبہ اتنا کامیاب ہے کہ جس طریقے سے میں اردو بول رہا ہوں، اس شعبے کے بعض طلبہ عربی بولتے ہیں، یہ فکر کن کی ہے؟ یہ فکر امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل کی فکر، انہی کی فکر سے یہ شعبہ قائم ہے۔ ہمارے حضرت الاستاذ موجود ہیں، ایک زمانے تک وہاں پڑھایا ہے، وہاں دارالفتاء تو تھا، لیکن باضابطہ شعبہ افتاء، تخصص کی افتاء کا شعبہ نہیں تھا، دارالفتاء تھا۔ حضرت مفتی صاحب میرے استاذ محترم ذاتی طور پر تربیت دیا کرتے تھے، مفتی بنایا کرتے تھے ذاتی طور پر، لیکن باضابطہ شعبہ تخصص کی افتاء کا نہیں تھا۔ لیکن حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل نے یہ شعبہ قائم کیا، دوسرا سال ہے اور بڑا کامیاب شعبہ ہے۔ اس میں جو کتابیں چلتی ہیں، بڑی بڑی کتابیں حضرت استاد جانتے ہیں اور مفتیان کرام جانتے ہیں، ان کتابوں کا انتخاب امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل نے اولاً خود کیا ہے، اس کے بعد مفتیان کرام کو بٹھایا اور پھر ان سے تبادلہ خیال کیا، اور پھر دیگر بڑے بڑے مفتیوں سے اس پر رائے لی گئی، اور جب رائے سامنے آ گئی تو پھر وہ نصاب اب وہاں جو قائم ہوا ہے وہ نصاب چلتا ہے۔ جب تک دینی معلومات نہیں ہے، جب تک دینی فراست نہیں ہے، تو یہ سوچ ان کے اندر کہاں سے آ گئی؟ بزرگوں یاد رکھیے، میں وہاں 28-29 سالوں سے پڑھا رہا ہوں، اور میں نے پڑھنے کے زمانے میں 8 سال 9 سال مدرسے میں لگایا۔ میں اتنی اچھی عربی نہیں بول پاتا ہوں جتنی اچھی عربی امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل بولتے ہیں۔ جی عربی میں بھی مہارت ہے، انہوں نے جامع مصر میں جا کر کے باضابطہ وہاں رہ کر کے انہوں نے عربی سیکھی ہے، دینیات میں مہارت حاصل کی۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم، تو بزرگوں اللہ نے بڑا علم و فضل سے ان کو نوازا ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت مولانا ولی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد اللہ پاک نے جو امیر شریعت دیا ہے اور جو سجادہ نشین دیا ہے، خدا کی قسم یہ بہترین بدل ہے، بہترین جانشین ہے۔ الحمدللہ ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے۔ طلبہ کی تعداد یاد رکھیے، جامعہ رحمانی میں طلبہ کی تعداد کبھی بھی 800 تعداد نہیں رہی۔ اس سال میں خود ناظم داخلہ تھا، میں نے 800 بچوں کا داخلہ لیا، اور فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جامعہ رحمانی میں 10,000 بچے پڑھیں، 10,000 بچے یہاں رہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بہت بڑی یونیورسٹی ہو۔ اور آگے سنیے، چونکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے بھی بڑے ماہر ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ ایک شعبہ انگلش کا بھی، یہاں انگلش کا بھی شعبہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ انگلش ڈپلومہ کا 2 سالہ شعبہ، 2 سالہ کورس انہوں نے قائم کیا۔ باضابطہ اس سال سے وہ شعبہ شروع ہو چکا ہے،
تقریباً 36 طلبہ اس میں انگلش سیکھ رہے ہیں، جو انگلش زبان میں خوب بولتے ہیں۔ تو انہوں نے دینی ضرورت کو بھی محسوس کیا، دنیاوی ضرورت کو بھی محسوس کیا، اور اس کو لے کر کے یہ چل رہے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، حضرت مولانا احمد ولی فیصل یہ صرف دنیاوی علوم کے ماہر نہیں ہیں، یہ دینی علوم کے بھی ماہر ہیں۔ اس لیے ان کی صلاحیتوں کو ہم کو اپنے دلوں میں نقش کرنا چاہیے اور ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ اور آخری بات، میں اپنی بات کو میں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں آپ کے سامنے سے میں رخصت ہو جاؤں گا کہ میں نے جملہ کہا ہے کہ ان سے محبت رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آل رسول ہیں، ٹھیک ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے دنیاوی علوم کے ماہر ہیں، اور آپ یقین کیجئے طلبہ کو اپنی نصیحتوں میں کہتے ہیں کہ بچوں تہجد پڑھا، تہجد پڑھا۔ کیا مطلب؟ خود وہ تہجد پڑھتے ہیں، اس لیے طلبہ سے کہتے ہیں کہ تہجد میں اٹھو، تہجد پڑھو، اور پھر اپنی کتابوں کو یاد کرو، قرآن شریف کو یاد کرو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ان سے محبت کیجئے، خدا را آل رسول کی جانب سے اپنے دلوں میں کسی طرح کی قدورت نہ رکھیے، ورنہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ آل رسول سے قدورت رکھنے سے ہمارا نقصان ہوگا اور سراسر نقصان ہوگا۔ کیا تماشا کر رکھا ہے بھائی؟ بزرگوں، اس لیے میں نے حدیث پڑھی تھی، اکرموا اولادی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو میری اولاد کا اکرام کرو، اگر وہ نیک ہے تو للہ فی اللہ اکرام کرو، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو میری وجہ سے، میری محبت میں میری اولاد یعنی آل رسول کا اکرام کرو۔ میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا اسی بات پر۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب البر والصلہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہرات کی ایک بیچاری عورت تھی جو بیوہ ہو گئی، اس کے پاس کچھ بچے تھے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئی، وہ ہرات سے نکل کر کے وہ دوسری جگہ پہنچ گئی، سمرقند، کسی کتاب میں دوسری جگہ کا نام آتا ہے، وہاں پہنچ گئی، اور وہاں دو مالدار بڑے مشہور تھے، ایک مسلمان اور ایک مجوسی آتش پرست جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ بیوہ، یہ سیدہ تھی، سادات گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مسلمان مالدار کے پاس پہنچی یہ سوچ کر کے کہ یہ مسلمان ہے، یہ میرا خیال رکھے گا۔ اس کے پاس جب وہ جاتی ہیں تو اپنی بات کو، پریشانی کو رکھا کہ میں فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں اور میں سادات گھرانے سے سیدہ ہوں، میرا آپ تھوڑا خیال رکھیے۔ اس مسلمان امیر نے کیا کہا کہ تمہارے پاس کیا سند ہے کہ تم سید ہو؟ تمہارے پاس کیا سند ہے؟ یوں بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سید ہوں، جاؤ جاؤ، بھگا دیا، مایوس ہو گئی۔ اب وہ بیوہ اس مجوسی مالدار کے پاس پہنچتی ہے اور اپنی پریشانی کو اور اپنی باتوں کو، فقر و فاقہ کو رکھا۔ مجوسی کو بات سمجھ میں آئی، اپنی اہلیہ کو بلوایا، کہا اس کو گھر لے جاؤ اور گھر میں اس کا اکرام کرو، احترام کرو، اس کا پورا خیال رکھو، گھر لے جاؤ۔ ان کی اہلیہ آئی اور ان کو گھر لے گئی، بات ختم ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے، وہ امیر مسلمان خواب دیکھتا ہے۔ کیا خواب دیکھتا ہے؟ کہ جنت ہے، جنت میں ایک بہت خوبصورت مکان ہے، محل ہے، اور اس کے دروازے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ وہ شخص سامنے آتا ہے، مسلمان کو خواب دیکھ رہا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ
یہ کس کا محل ہے، کس کا مکان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان کا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس کیا سند ہے کہ تم مسلمان ہو؟ اور فرمایا کہ کل دن میں میری بیٹی تمہارے پاس گئی تھی، جس نے فقر و فاقہ کی شکایت تم سے کی، اور اس نے یہ کہا کہ میں سید ہوں، تو تم نے اس سے سند مانگی۔ تم نے کہا کہ تمہارے پاس کیا سند ہے کہ تم سیدہ ہو؟ تو تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا سند ہے کہ تم مسلمان ہو؟ چلو یہاں سے نکل جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھتکار دیا، اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ پسینہ میں شرابور ہے، وہ دوڑتا ہوا مجوسی کے گھر آتا ہے، دستک دیتا ہے، مجوسی باہر نکلتا ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ یہ مسلمان کہتا ہے کہ وہ جو مہمان تمہارے یہاں ہیں، لیڈیز عورت، وہ میرے مہمان ہیں، میرے حوالے کر دو۔ مجوسی نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ تم 300 درہم لے لو، لیکن یہ مہمان میرے حوالے کر دو۔ کہا نہیں دوں۔ کہا 500 درہم لے لو، کہ نہیں دے سکتا۔ مجوسی نے کہا کہ میاں تم اب دیکھ کر کے سودا کر رہے ہو، میں نے بیلا دے کے سودا کیا ہے۔ یعنی مسلمان نے مجوسی کو اپنا خوف سنایا کہ ایسے ایسے میں نے خوف دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دھتکار دیا اور یہ کہا کہ تمہارے پاس کون سی سند ہے کہ تم مسلمان ہو؟ اس مجوسی نے کہا جو تم نے دیکھا ہے میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ تم کو دھتکارا گیا ہے، اور رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ، اللہ نے تمہارے اوپر رحم کر دیا، تم ایمان میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہاری اللہ نے بخشش کر دی۔ لو سنو اے مسلمان، ہم سب کے سب پورے گھر والے مسلمان ہو چکے ہیں، ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، اب یہ میری مہمان ہے، تم کو میں نہیں دے سکتا۔ ماشاءاللہ۔ بزرگوں آپ نے دیکھا ایک بیوہ عورت جو سیدہ تھی، مجوسی نے اس کا احترام کیا، اس کا خیال کیا، تو اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، اور ایک مسلمان نے اس کا خیال نہیں کیا تو وہ دھتکار دیا گیا۔ بزرگوں خدا را آل رسول کا ہم احترام کریں، خدا را ہمارے رسول کے خلاف کچھ نہیں بولیں، چاہے موجودہ امیر شریعت ہو یا حضرت مولانا ولی صاحب رحمت اللہ علیہ ہو یا حضرت امیر شریعت رابع ہو، کوئی بھی ہو، پورے سرزمین کے کوئی بھی سید ہو، چاہے وہ ظاہر میں ہمیں نیک لگ رہے ہوں، چاہے ظاہر میں ہمیں نیک محسوس نہیں ہو رہے ہوں، اگر وہ آل رسول ہیں ٹھیک ہے، کوئی سند نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں آل رسول ہوں، تو آپ اس کی زبان، اس کی بات کا آپ احترام کیجئے اور قدر کیجئے۔ بزرگوں میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے خانقاہ رحمانی سے، جامع رحمانی سے آپ نے سچی محبت، سچا تعلق رکھا ہے، ماضی آپ کی گواہ ہے اور گزرا ہوا زمانہ گواہ ہے، آپ نے ہمیشہ وہاں کے علماء سے، وہاں کے اہل اللہ سے محبت کا، سچے تعلق کا اظہار فرمایا ہے۔ آج بھی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ خانقاہ رحمانی سے سچا تعلق قائم کیجئے، حضرت امیر شریعت سامن دعوت برکات ان سے سچی محبت کا اظہار کیجئے، ان کا اکرام کیجئے، ان کا احترام کیجئے، تو انشاءاللہ اس میں ہمارا بھلا ہوگا، ہمارے لیے نفع کا سودا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شاید ہمارے اسے اکرام کرنے کو، ہماری اس احترام کو ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنا دے، نجات کا باعث بنا دے۔
بزرگوں، یہ میں نے آپ کے سامنے موجودہ امیر شریعت کے بارے میں یہ رکھا ہے، اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف انجینئر نہیں ہیں، بلکہ یہ انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے ماہر تعلیم ہیں، چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، بڑے ماہر ہیں، اور خدا کی قسم بڑے امین ہیں، بڑے امین ہیں، بڑے امین ہیں۔ جہاں کہیں بھی جلسے میں جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ فضول خرچی مت کیجیے، کیوں اتنا بڑا پنڈال لگاتے ہیں، مسجد میں کیوں نہیں جلسہ کر لیا، یہ خرچ بچ جاتا تو مدرسے کو دے دیتے، آپ کسی مسجد میں دے دیتے۔ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، انواع اقسام کی چیزیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کیا اس کی ضرورت تھی، چند کھانا ہوتا، چند سالن ہو جاتا، روٹی ہو جاتی، اس کی کیا ضرورت تھی، یہ پیسہ بچا کر کے کسی غریب بچے کی شادی کرا دیتے، یہ کہا کرتے ہیں۔ تو بزرگوں، یہ درد ہے، یہ ان میں فکر ہے، اس لیے خدا کے واسطے ان سے محبت آپ کو خانقاہ رحمانی سے ہے، ان سے یہ محبت رکھیے اور ہمیشہ سے محبت رہی ہے، اور یہ محبت کو باقی رکھیے۔ ہماری یہی آپ سے درخواست ہے، بس یہ چند ایک آرزو تھی، تمنائیں تھی جو آپ کو میں سنانا چاہتا تھا، میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں خانقاہ رحمانی کی سچی محبت ڈال دے، آمین۔ وما توفیق اللہ۔